بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو کیا واقع ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ جو حیض کی حالت میں ممنوعیت آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کی وجہ سے عدت لمبی ہوتی ہے، وگرنہ بذات خود طلاق وہ مشروع ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اب طلاق تو دے دی حالت حیض میں، اب کیا کرے؟ تو فرمایا پھر مستحب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اب اس سے رجوع کر لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، اپنے بیٹے کو حکم کرو، اپنے بیٹے کو حکم کر کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے کہ اس نے حالت حیض میں طلاق دے کر اچھا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رجوع کرنا یہ مستحب عمل ہے، رجوع کر لینا چاہیے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ رجوع کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ واجب ہونے کی 3 وجوہات ذکر کی ہے صاحب ہدایہ نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں مر کے لفظ آیا حدیث پاک میں، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ رجوع کرنا واجب ہے۔ اور دوسری وجہ رجوع کے واجب ہونے کی یہ ہے، طلاق دینا حالت حیض میں ایک معصیت ہے، اور طلاق کا اثر عدت میں ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد عدت لازم ہوتی ہے، تو اس گناہ کو جس حد تک ممکن ہو سکے اٹھانا چاہیے۔ اب طلاق تو اٹھ نہیں سکتی ہے تو کم از کم اس کا اثر تو اٹھا دو، عدت، اور وہ عدت اٹھے گی رجوع کرنے سے، رجوع کر لے تاکہ عدت ختم ہو جائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ رجوع کے واجب ہونے کی کہ اگر رجوع نہیں کرے گا تو عدت لمبی ہو جائے گی، تو عدت کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اس سے رجوع کر لے۔ فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب حیض کی حالت میں طلاق دے کر رجوع کر لیا، رجوع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کو حیض آئے گا، اس حیض آنے کے بعد اب جب دوبارہ اس کو طہر آئے گا، اب اس طہر میں اگر یہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دے، اگر طلاق دینا نہیں چاہتا تو روک لے۔ یعنی مطلب یہ ہے جس حیض میں طلاق دے کر رجوع کیا ہے اس کے فوراً بعد جو آنے والا طہر ہے اس میں اب طلاق نہ دے، اگر طلاق دینی بھی ہے تو پھر آنے والے حیض کے انتظار کرے، وہ حیض آ کر جب ختم ہوگا تو پھر اوپر والے طہر میں طلاق دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب ہدایہ فرما رہے، یہ مبسوط کی روایت ہے اور یہی صاحبان کا قول ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس حیض میں طلاق دے کر رجوع کیا ہے اس حیض کے بعد جو فوراً آنے والا طہر ہے، اگر طلاق دینے کا عزم کر ہی چکا ہے تو اس طہر میں طلاق دے سکتا ہے۔ اور یہ قول جو ہے جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی صاحبان کا جو قول تھا کہ جس حیض میں رجوع کیا ہے اس کے متصل آنے والے طہر میں طلاق نہ دے، بلکہ اس طہر کے بعد حیض کا انتظار کرے، حیض کے بعد جب طہر آئے گا تو اگر طلاق دینی بھی ہے تو اس طہر میں طلاق دے تاکہ سنت کے مطابق طلاق واقع ہو۔ صاحبان کے قول کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سنت طلاق یہ ہے کہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان ایک حیض ہونا چاہیے۔ اب یہاں جس حیض میں طلاق دی ہے اس نے، اس کے متصل آنے والا طہر، وہ طہر تو ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی حیض کامل گزرا ہو، جو پہلے حیض گزرا ہے وہ تو آدھا گزرا ہے کہ اس میں تو وہ طلاق دے چکا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس طہر کے بعد آنے والا آدھا حیض اور انتظار کرے پھر طلاق دے، تو یہ حیض کو تو ہم توڑ نہیں سکتے، تو لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ اس حیض کے بعد طہر آئے، طہر کے بعد پھر حیض آ کر ختم ہو، اس کے بعد طہر میں طلاق دے،
تاکہ یہ طلاق سنت طریقے کے مطابق واقع ہو جائے۔ لیکن امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھو جس حیض میں اس نے طلاق دے کر رجوع کر لیا ہے تو رجوع کرنے کے ساتھ وہ طلاق العدم ہو گئی، گویا کہ طلاق دی ہی نہیں تھی۔ جب طلاق العدم ہوگی وہ گویا کہ واقع ہوئی نہیں ہے، تو لہذا متصل آنے والے طہر میں جو طلاق دے گا وہ طلاق ایسی ہی ہوگی کہ ایک حیض کے بعد طلاق دے رہا ہے، نہ کہ بغیر حیض کا فاصلہ کیے۔ ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض، اب مسئلہ یہ ہے ایک آدمی نے اپنی ایک ایسی بیوی کو جو ذوات الحیض میں سے ہے، جس کو حیض آتا ہے اور اس کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہے، اس کو کہا انت طالق ثلاثا للسنہ، انت طالق ثلاثا للسنہ، اور اس لفظ سے کوئی نیت نہیں کی اس نے، تو فرماتے ہیں یہ لفظ بولنے سے اس بیوی کو ہر ایک طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی، 3 طہروں میں 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ دلیل کیونکہ یہاں للسنہ میں نام وقت کے لیے ہے، اور طلاق کا سنت وقت ایسا طہر ہوتا ہے جس میں جماع نہ کیا گیا ہو، اس لیے اس عبارت سے اگر کوئی نیت نہیں کی ہے تو ہر طہر میں ایک ایک طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر اس نے یہ جملہ بول کر نیت کر لی کہ ابھی تینوں واقع ہو جائے، یا اس نے مطلب یہ لے لیا کہ ہر مہینے کے شروع میں ایک واقع ہو، تو یہاں پھر نیت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر برابر ہے ہر مہینے کا شروع حیض کی حالت میں آئے یا طہر کی حالت میں آئے، وہ پھر واقع ہوگی۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے انت طالق ثلاثا للسنہ کا لفظ بول کر تینوں کے بیک وقت واقع ہونے کی نیت کر لی تو یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے للسنہ کا لفظ بولا ہے، اور تینوں بیک وقت داخل ہونا یہ تو بدعت ہے، سنت کی ضد ہے، تو اس لیے تینوں بیک وقت واقع ہونے کی نیت کر لی تو وہ واقع نہیں ہوگی۔ مولانا سے ہم احناف کی دلیل ہم نے کہا کیوں واقع نہیں ہوگی، واقع ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اس جملے کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انت طالق ثلاثا للسنہ، کہ للسنہ یعنی تجھے 3 طلاقیں ہیں، وہ 3 طلاقیں کہ جو حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور حدیث پاک میں 3 طلاقوں کا وقوع بیک وقت ثابت ہے، کہ ایک کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی تھی، تو حضور رحمہ 3 واقع ہو گئے، باقی لغو ہو گئی ہے، تو 3 کا ثبوت تو ہے حدیث پاک سے، تو وہ نیت کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں تجھے ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، وہ تو ثابت ہے، تو اس لیے 3 کی اگر نیت کی بیک وقت واقع ہونے کی تو وہ واقع ہو جائیں گی۔ یہ الگ بات ہے واقع کرنا سنت نہیں ہے، لیکن واقع ہونا تو ثابت ہے حدیث پاک سے، اس لیے واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةً، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کو حیض نہیں آتا تھا، حیض سے مایوس ہو چکی تھی، یا بہت چھوٹی تھی، ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تھا، اس کو اگر آدمی نے کہا انت طالق ثلاثا للسنہ، اب فرماتے ہیں کہ مایوس عورت کو ہر مہینے کے شروع میں ہر مہینے ایک طلاق واقع ہوگی، ایک طلاق اب واقع ہو جائے گی، دوسری 1 مہینے کے بعد، تیسرے مہینے کے بعد، اس کے لیے سنت یہی ہوگا، کیونکہ عائشہ عورت کے حق میں ہر مہینے کے بعد دلیل حاجت پائی جائے گی۔ دلیل حاجت آپ سمجھتے ہیں وہی تجدد رغبت کا زمانہ، اور اگر اس نے عائشہ عورت کے بارے میں جملہ بول کر یہ نیت کر لی کہ تینوں ابھی واقع ہوں، تو ہم عرض کر چکے واقع ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا تینوں واقع ہو جائے جو تینوں حدیث سے ثابت ہے، ثابت تو ہے تو واقع ہو کر رہے گی۔ ہاں البتہ اگر ایک آدمی نے یوں کہنے کی بجائے انت طالق ثلاثا للسنہ، بلکہ یوں کہا کہ انت طالق للسنہ، یعنی سلاسل کا لفظ نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہاں وہ نیت کرتا ہے کہ تینوں اکٹھی واقع ہو، یہاں اس کی نیت کا ہم اعتبار نہیں کریں گے، تینوں واقع نہیں ہوگی،
کیونکہ لسنہ میں جو لام وقت کے لیے تھا وہ تقاضا کرتا ہے کہ وقت میں عموم ہو، تو اس تقاضے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز واقع کر رہے ہیں اس میں بھی تو عموم ہو، وہ بھی تو سلاسل کا لفظ کہیں نظر آیا ہمیں، اس میں تو عموم نظر نہیں آ رہا۔ تو لام وقتیہ میں تعمیم پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں آپ تعمیم کرنا چاہتے ہیں طلاق میں، تو اس طلاق میں بھی اس عبارت کے اندر کہیں تعمیم کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو انت تارک للسنہ میں تعمیم طلاق کا ذکر نہیں، جب تعمیم طلاق کا ذکر نہیں تو تعمیم وقت پر بھی عمل ہم نہیں کریں گے۔ تو انت تارک للسنہ کے لفظ سے اگر وہ 3 طلاق بیک وقت واقع ہونے کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ فصل ویقع، یہاں سے صاحب قدوری پہلا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر عاقل بالغ آدمی کی طلاق واقع ہو جائے گی، لہذا صبی، بچہ، مجنون، سونے والا، ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل طلاق جائز، کہ ہر طلاق جائز ہے، الا طلاق الصبی والمجنون، مگر صبی، بچہ اور مجنون کی طلاق جائز نہیں ہے۔ ایک تو حدیث پاک میں آ گیا، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے عقل، اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اور اہلیت عقل کے ساتھ ہوگی۔ بچے میں اور مجنون میں عقل نہیں ہوتی، اور سونے والے میں عقل تو ہوتی ہے لیکن اس وقت وہ عقل کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وطلاق المکرہ، مکرہ کی طلاق، کسی کو مجبور کر دیا گیا، پیر صاحب کو مجبور کر دیا کہ اپنی بیوی مسعودہ کو طلاق دو، گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا، طلاق دو ورنہ آپ کو ہم گولی مار دیں گے، تو فرمایا کہ اگر طلاق پیر صاحب نے دے دی تو مسعودہ کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجبور کیے ہوئے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں طلاق تو اختیار سے ہوتی ہے اور مجبور شخص کے اختیار کدھر ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کسی نے مذاق میں طلاق دے دی تو مذاق میں طلاق دینے والا چونکہ اختیار سے دیتا ہے اس لیے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ والا ناس، ہم احناف کی دلیل، ہم کہتے ہیں گن پوائنٹ پر طلاق دینے والا بھی اختیار سے طلاق دے رہا ہے۔ دیکھو عاقل بالغ ہے نا، سمجھ رکھتا ہے، اور طلاق زبان سے نکالتے ہوئے سمجھ رہا ہے، طلاق کے لفظ نکال رہا ہو، اور مزید یہ کہ اختیار سے دے رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھو نا، اختیار تو ہے، اس نے سمجھا کہ میرے سامنے 2 شر ہے، ایک شر یہ ہے کہ اگر میں طلاق نہ دوں زندگی سے ہاتھ دھو لوں گا، اور دوسرا شر یہ ہے زندگی بچانی ہے تو بیوی سے ہاتھ دھو لوں گا۔ تو اس نے ان میں سے جو آسان شر تھا اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، طلاق دے لی اور جان بچا لی۔ تو یہ ایک کو قبول کرنا دوسرے کو قبول نہ کرنا یہ اختیار سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے، تو ارادہ یہاں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہاں اس کا وقوع چاہتا نہیں ہے لیکن ارادہ ہے۔ جیسے مذاق میں طلاق دینے والا اس طلاق کے وقوع کو چاہتا نہیں ہے لیکن طلاق ارادے سے دیتا ہے، تو جیسے مذاق میں طلاق دینے والے کی طلاق واقع ہوتی ہے تو مکرہ کی طلاق بھی طلاق یہ ارادے سے ہے، یہ بھی واقع ہو کر رہے گی۔ وطلاق السکران، سکران کی طلاق، سکران کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں دی جانے والی طلاق۔ ایک آدمی نے شراب پی کر اس کی عقل چلی گئی، اس حالت میں طلاق دے دی تو فرمایا کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ قول بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو طلاق واقع ہوتی ہے قصد و ارادہ سے، اور قصد و ارادہ ہوتا ہے عقل کے ساتھ، اور شراب پینے والے کی عقل زائل ہے۔ جیسے بھنگ پی کر
طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو شراب پی کر طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے بھنگ اور دواؤں سے اگر نشہ آ جائے اور طلاق دے دے، طلاق واقع نہیں ہوتی، یہاں بھی نہیں ہوگی۔ ورانا سے ہم احراف کی دلیل، دیکھو اس نے نشہ کیا ہے، شراب پی ہے، اور شراب پینا یہ گناہ ہے، تو ہم نے اس کو سزا دینے کے لیے کہا کہ اس نے گناہ کا کام کیا کیوں ہے، اس لیے اس کی عقل کو ہم سمجھیں گے حکمن موجود ہے، حکمن موجود سمجھتے ہوئے اگر یہ طلاق دے گا تو طلاق واقع کر دی جائے گی اس کی گناہ کی سزا دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شراب پی کر نشہ نہیں آیا بلکہ درد سر ہوا، درد سر ہونے کی وجہ سے اتنا درد سر ہوا کہ آدمی کی عقل زائل ہو گئی، پھر اگر طلاق دی اب طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جو عقل زائل ہوئی ہے وہ شراب پینے سے نہیں ہوئی بلکہ درد سر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وطلاق الاخرس واقع، یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں گونگے کی طلاق کیسے واقع ہوگی، تو فرمایا گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہوگی، ایسا اشارہ جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ یہ طلاق دینا چاہتا ہے، جو اشارہ معہود ہو، معروف ہو۔ وطلاق الامتی سنتان، یہاں سے صاحب قدوری جو ہے لونڈی کی طلاق کو ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں، شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، بیوی کا اعتبار ہوگا، بیوی اگر آزاد ہے تو 3 طلاقیں، اگر لونڈی ہے تو 2 طلاقیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا اعتبار جو ہے نا وہ مردوں کے اعتبار سے ہے، مرد اگر آزاد ہے 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، چاہے بیوی لونڈی ہو یا آزاد ہو۔ مرد اگر غلام ہے تو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، بیوی چاہے لونڈی ہو یا آزاد ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حدیث پاک ہے الطلاق بالرجال والعدت بالنساء، حضور نے فرمایا طلاق مردوں کے ساتھ ہے اور عدت عورتوں کے ساتھ ہے، تو یہاں صراحتاً آ گیا ہے طلاق کا اعتبار مردوں کے اعتبار سے ہوگا۔ وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ، یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل عقلی دی جا رہی ہے۔ دلیل عقلی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو طلاق دینا کا مالک آدمی ہے، تو طلاق کا اہل آدمی ہے جو آدمی کی مالکیت کو ثابت کرتا ہے، اور مالکیت ایک معزز چیز ہے، مکرم چیز ہے، اور تکریم اللہ نے آزاد مردوں کو دی ہے، تو چونکہ طلاق مالکیت کی علامت ہے، طلاق دینے کا اہل ہونا یہ مالکیت کی علامت ہے، اور مالک بننے کا زیادہ اہل اور حقدار آدمی ہے، اس لیے طلاق کا حق، طلاق کا اعتبار آدمیوں کے اعتبار سے ہے، عورتوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ولانا سے ہم احناف کی دلیل ایک دلیل نقلی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، کہ لونڈی کی 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے، تو صراحتاً آ چکا ہے کہ لونڈی کی 2 طلاق ہے تو 2 طلاق ہی ہوگی۔ وَلِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ، یہاں سے احناف کی دوسری دلیل عقلی دی، دیکھو یہاں جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کی وجہ سے جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ عورت کو حاصل ہوتی ہے، اس کو نال و نفقہ اور جسمانی خواہش پوری ہونے کا موقع ملتا ہے، تو چونکہ یہ نعمت عورت کو حاصل ہو رہی ہے اس لیے طلاق کا اعتبار بھی عورت کے اعتبار سے ہوگا، اگر وہ آزاد ہے تو 3، اگر لونڈی ہے تو ہونی تو 1.5 چاہیے، لیکن چونکہ وہ 1.5 آدھی کا تصور نہیں ہے اس لیے آدھی کو پورا کر کے 2 تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی بتاویل، باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی تھی بتاویل اس کا جواب دیا، حدیث پاک میں جو ہے نا طلاق بالرجال کہ طلاق مردوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق واقع کرنے کا اختیار مردوں کو ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کے حساب سے ہے، طلاق واقع کرنے کا اختیار مردوں کو ہے، اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا، باقی تعداد طلاق اس کا اعتبار عورتوں کے حساب سے ہوگا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، آخری مسئلہ یہ ذکر کیا کہ ایک غلام نے
اپنے آقا کی اجازت سے کسی لونی سے نکاح کر لیا اور پھر طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. وہ عورت جو ہے جس سے نکاح کیا ہے وہ اس کو طلاق کی خود غلام ہی دے گا. اس کو طلاق دینے کا اختیار اس کے آقا کو نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا مالک غلام ہے تو طلاق کا مالک بھی غلام ہوگا. مولا کو اس کا نکاح کا حق ثابت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اتنی سی بات آپ لوگ سمجھ گئے.